ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ میں خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک اس لحاظ سے اتنا اہم ہے کہ ہر پاکستانی فیملی کے اندر یا دنیا بھر میں جو خاص طور پر ایشیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو ایک چیز کی فکر کھائی رہتی ہے کہ ان کے بچوں کا قد بڑھتا نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ اصل میں قد کم کیسے رہ جاتا ہے، بڑھتا کیسے ہے، آپ نے اپنے بچوں کا قد بڑھانا کیسے ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کیا واقعی لٹکنے سے قد بڑھتا ہے؟ یہ جس طرح پاکستان کے اندر، چونکہ عمومی طور پر پاکستان میں زیادہ تر لڑکے اور لڑکیوں کا رنگ سانولا ہوتا ہے، ہمارے خطے کے اندر ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ براؤن پیپل ہے، پاکستانی انڈینز یہ وہ سب کو کہا جاتا ہے براؤن، کیونکہ یہاں پر رنگ جو ہے وہ مجموعی طور پر اکثریت میں سانولا ہے۔ اور اس صورتحال کے اندر کوئی بھی خاتون اپنے بچے کے لیے سفید گوری چٹی بہو لانے کے چکر میں کتنے گھر اجاڑ دیتے ہیں، بہت زیادہ گھرانوں میں جاتے ہیں، وہاں پر گوری چٹی بہو کے چکر کے اندر ہم اچھے لوگوں کا رشتہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو جس خطے کا رنگ ہی سانولا ہوتا ہے، اس میں آپ کہاں سے جا کر اکثریت میں ہر کسی کو اگر گوری چٹی بہو چاہیے اور آپ یہ نہیں دیکھتے فیملی کیا ہے کیا نہیں، تو بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کیا واقعی ہی لٹکنے سے قد بڑھتا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کا قد ہر سال کم ہوتا جا رہا ہے، یہ ایوریج کم ہو رہی ہے، اس کی کیا ریزن ہے، اور آپ اپنے بچوں کا قد بڑھا کیسے سکتے ہیں؟ اگر آپ کی شادی ہوئی یا ہونے والی ہے تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے، قد کم کیسے ہوتا ہے، بڑھتا کیسے ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ قد کے لحاظ سے 18ویں اور 19ویں صدی میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ ایوریج اونچے لمبے لوگ پائے جاتے تھے امریکہ میں، یعنی آپ دیکھیے کہ امریکہ کے بعد یہ اعزاز نیدرلینڈ کے پاس چلا گیا۔ اب 200 سالوں میں ایسا ہوا کیا ہے کہ امریکہ میں قد بڑھنے کی ایوریج کم ہو گئی اور نیدرلینڈ میں زیادہ ہو گئی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں تو نیدرلینڈ میں لوگوں کا قد جو ہے وہ تقریباً 6 فٹ اور کچھ انچیز ہے، جو کہ کبھی 6.5 فٹ ہوا کرتا تھا، اور یہ کم ہوتا ہوتا اتنا کم ہو گیا ہے کہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں اگر آپ ایوریج ہائٹ دیکھیں تو 5.5 فٹ ہے، اور پچھلے کافی سالوں میں پاکستان میں جو قد کی ایوریج ہائٹ ہے وہ 4 انچ کم ہوئی ہے۔ لیکن کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی اور نہ ہی کوئی ڈسکس کرنے کو تیار ہے، کیونکہ آپ اگر اس کو میڈیا پر آ کر ڈسکس کریں گے تو ان میڈیا چینلز والوں کو اشتہار نہیں ملیں گے۔ جی ہاں، اس کا تعلق براہ راست ان کمپنیوں کی کمائی سے ہے، اور لوگوں نے اپنے بچوں کا بیڑا غرق کیا ہے۔ ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں، قطعاً کسی صورت لٹکنے سے قد نہیں بڑھتا۔ اگر قد بڑھتا ہے، آپ اپنے کسی بچے کو یہ جم میں جا کر دیکھ لیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچوں کا قد لٹکنے سے بڑھتا ہے، تو یہ بالکل ایک غلط تھیوری ہے، یہ مت ہے، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ آپ اگر لٹکتے ہیں تو اس سے ایک چیز کا شاید نقصان تھوڑا ہو جاتا ہے کہ آپ کے جو بازو ہیں وہ اب نارملٹی میں شاید جا سکتے ہیں، یعنی آپ کے جو بازو ہیں وہ لمبے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا قد نہیں بڑھتا۔ اب قد بڑھنے کی اصل وجہ جو ہے اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ اپنے بچوں کا قد بڑھا سکتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ایک چیز آپ سمجھ لیجئے، قد بڑھنے کی جو مین وجہ ہوتی ہے، ایک تو آپ کی جینز کے اندر ہوتی ہے۔ اکثریت آپ دیکھیں پچھلے کافی سالوں سے پاکستان میں ایک رواج تھا کہ شادی آپ اپنے خاندان سے باہر نہیں کرتے تھے، آپ اپنی فیملی سے باہر نہیں کرتے تھے۔ اس سے ہوتا کیا تھا کہ لوگوں کو ایک تو مجبوری کمپرومائز کرنا پڑتا تھا آپ کو اپنی فیملی کے اندر۔ ان سے ایشوز یہ آتے ہیں کہ دیکھیے، ایک فیملی جو ہے اس کی اگر ہائٹ چھوٹی ہے تو آپ اپنی فیملی میں شادی کریں، ان کے بچے، بچے کے بچے، بچے کے بچے، سارے فیملیوں کے اندر ہے۔ پہلے تو یہ بہت بری بات سمجھی جاتی تھی۔ دیکھیے، اسلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، یہ ذات پات کا چکر، آپ سب نے فرقوں کا چکر۔ اب شادی ہونی ہوتی ہے تو 10 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کی ذات کیا ہے، اس کا فرقہ کیا ہے۔ یعنی آپ سوچ لیں، ہم لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم نے کمائی کرنی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کمائی کرتے ہوئے ہمارے پاس کس فرقے کا بندہ آ رہا ہے، ہم دھڑا دھڑ کمائی کر رہے ہیں، یعنی گاہک ہے، نوٹ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب رشتہ کرنا ہے یا مسجد میں جانا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلانا کس فرقے کا۔ اس سے پرابلم یہ ہوتی ہے
کہ اگر فیملی کے اندر قد چھوٹا ہے تو وہ وہی نسل سے چلتا آ رہا ہے، یعنی ایک تو جینز کے اندر ہوتا ہے آپ کا. آپ اگر اپنی فیملی سے یا باہر، اگر مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے، اس کی ہائٹ چھوٹی ہے، آپ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرتے ہیں جس کی ہائٹ بڑی ہے، پاکستان میں یہ برا سمجھا جاتا ہے. ہمارے یہاں پر تو اگر کسی لڑکی کی بیچاری کی ایج برابر ہو یا تھوڑی سی بڑی ہو جائے تو اس سے گھر والے شادی نہیں کرنے دیتے، جبکہ اسلام تو اس چیزوں کو بالکل بھی نگلیکٹ کرتا ہو، کہتا ہے ایسی چیزیں ہیں نہیں. آپ اچھے طریقے سے اچھی فیملی سے شادی کریں. اگر لڑکی کی ہائٹ بڑی ہو سکتی ہے تو لڑکی کی کیوں نہیں؟ تو اس سے ایک تو صورتحال ہوتی ہے کہ اگر آپ اس طرح شادی نہیں کرتے تو آپ کی جینز کے اندر وہ چیزیں رہتی ہے کہ باپ کی اور ماں کی ہائٹ جتنی ہوتی ہے، یعنی ہمارے یہاں پر یہ کانسیپٹ ہے کہ لڑکا بڑا ہوگا لڑکی چھوٹی ہوگی، تو اس حساب سے اگر لڑکا بڑا ہے تو آپ دیکھیں بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ کیسے بڑے ہو سکتے ہیں. اس کا جو مین فیکٹر ہے، ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ اپنی فیملی سے ذرا باہر شادی کریں گے، آپ ایسی فیملی کے اندر بھی شادی کرنا پسند کریں جن کی ہائٹ بڑی ہے، تو آپ کی جو اگلی نسل ہے وہ بھی بڑی پیدا ہوگی. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا. ورنہ آج اکثریت بیچاری لڑکیوں کا رشتہ اسی لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کی ہائٹ چھوٹی ہے. جب یہ کانسیپٹ آپ ختم کریں گے کہ آپ نے خاندان سے باہر شادی نہیں کرنی، اور آپ یہ چیزیں، یہ رسم و رواج، یہ اسٹریٹ، آپ یہ تمام چیزیں چھوڑیں گے، اسٹیٹس کو توڑیں گے، پھر ایک تو ہائٹ بڑھتی ہے. نمبر 2 جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے، سب سے زیادہ اہم، دیکھیے جن دنیا کے اندر ممالک اٹھا لیں جہاں پر اپنے بچوں کو خواتین اپنا دودھ پلاتی ہیں، آپ دیکھ لیں ان کے بچوں کی ہائٹ بڑھتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہائٹ آپ کی کسی اور وجہ سے بڑھتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہیں. آپ کی ہائٹ بڑھنے کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے. وہ تب بڑھتی ہے جب بچہ 2 سال مسلسل ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کی نشو و نما پوری ہوتی ہے، ہر لحاظ سے وہ بہتر ہوتا ہے، تب آپ دیکھیے گا ود دی پیسج آف ٹائم اس کی ہائٹ بڑھتی ہے. اب مثال کے طور پر پاکستان میں اکثریت آپ دیکھ لیں، اب یورپ میں بھی دیکھ لیں، ہائٹیں کم ہوتی جا رہی ہیں کہ وہ دودھ نہیں پلاتے بچوں کو. اب یہ تو صورتحال ہوگی کہ آپ نے ہر صورت اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے. ایک تو عورت کینسر سے بچتی ہے، جو چھاتی کا کینسر ہے، بریسٹ کینسر ہے، اس سے اس کو نجات ملتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو اصل فیکٹر اثر انداز ہو رہا ہے وہ عام روٹین کے اندر ہے کہ لوگوں کی جو خوراک ہے وہ خالص نہیں رہی. دیکھیے آپ گندی خوراک یوز کرتے ہیں، آپ کی غذائی معاملات خراب ہے. آج سے کچھ سال پہلے آپ چلے جائیں تو لوگ خالص خوراک یوز کیا کرتے تھے. جب آپ خالص خوراک یوز کرتے ہیں تو آپ کی جو باڈی ہے اس کی نشو و نما پوری طرح ٹھیک ہوتی ہے، ورنہ آپ کے ہارمونز ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کے ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں تو آپ کی گروتھ بھی نہیں ہوتی، اور پھر لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں جم جاؤ، جم انسٹرکٹر کو کہتے ہیں اس کا قد بڑھاؤ، اس کو لٹکاؤ. یہ ساری مت ہے، غلط چیز ہے. ایک طریقہ ہے جس سے آپ اپنے بچے کا قد بڑھا سکتے ہیں اور آپ شاید اپنا بھی قد بڑھا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ سپورٹس میں حصہ لیں. دیکھیے کسی بھی چیز کا آپ کو کسی ٹیم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ کسی طرح اچھی ہائٹ میں رہے، ایک تو فیملی جینز ہے، دوسرے اس کے بعد ماں نے دودھ پلا دیا، اس کے بعد آپ کا بچہ کسی ایکٹیویٹی میں ہوتا ہے، آپ اس کو اسکول لیول پر، کالج لیول پر، عام روٹین میں رننگ کرے، وہ اس کو جم جوائن کروائے، یا اس کو کسی بھی طرح سے اچھی طرح کوئی ایکٹیویٹی ہو. اب تو بہت ساری چیزیں ہیں، ماں باپ دیکھ سکتے ہیں آج کے دور کے اندر ہر چیز کی ایکسیس ہے، بجائے کہ سارا دن موبائل اور ان چیزوں میں رہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ آپ اپنے بچے کو اور آپ اپنی ذات میں بھی آپ ہیلدی ایکٹیویٹی کریں. رننگ کرنے سے آپ کی ایکٹیویٹی بہت بہتر ہوتی ہے اور آپ کی ہائٹ میں فرق آتا ہے، یعنی بہتر طریقے کی نشو و نما ہوتی ہے. آپ کوشش کریں جتنے اچھے کھانے آپ گھر کے کھا سکتے ہیں، دیسی خوراک یوز کریں اور باہر کے کھانوں سے پرہیز کریں. یہ وہ تمام خاص طور پر فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کی ہائٹ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. ملک میں جا کر دیکھ لیں جہاں پر جنگیں ہوئی ہیں، جہاں پر کیا بحران ہوتا ہے، آپ کی گروتھ نہیں ہو پاتی پراپرلی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی خوراک آپ نہیں لیتے تو آپ کی برین کی نشو و نما نہیں ہوتی، یعنی یہ بڑی غلط مت ہے. آپ کی باڈی کا ہر ایک ایک حصہ متاثر ہوتا ہے. اچھی خوراک لیں، بے تکے ٹائم آپ کھانا نہ کھائیں، آپ کی نشو و نما اچھی ہو. کوشش کریں میکسیمم لیول پر خالص خوراک لیں، نہ کوئی آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی لازمی کرنی ہے، واک کریں، رننگ کریں، کوئی سپورٹس جوائن کریں. اب جن پیرنٹس کا مثال کے طور پر ان کا قد اپنا چھوٹا ہے، ان کا عام روٹین میں ان کے بچوں کا قد بھی چھوٹا ہوتا ہے.
ہمیں کرنا یہ ہے کہ 4-5 چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. اپنے بچوں کی شادیاں اگر خاندان سے باہر اچھی جگہ کسی لڑکے کی، چاہے اس کی ایج تھوڑی زیادہ ہو، برابر ہو، ہائٹ تھوڑی زیادہ ہو، آپ شادی کریں. اپنا ذہن کھولیں. ان چیزوں سے آپ اپنا ذہن کھولیں گے. خالی موبائل لے لینے سے اچھا آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کا سٹینڈرڈ بہتر ہو گیا. اپنا ذہن کھولیں. اچھی جگہ پر شادی اگر ہوتی ہے آپ کے بچوں کی، آپ یہ مت دیکھیں کسی کا چھوٹا قد ہے. اگر آپ کی مثال کے طور پر آپ کی بیٹی ہے، اس کا قد چھوٹا اور کسی لڑکے کا قد بڑا ہے، تو آپ اپنے بچوں کی شادی وقت کریں، کیونکہ آپ کی اگلی نسل کی گروتھ اچھی ہوگی. یہ سوچتے رہیں گے کہ دنیا کیا کہے گی. دنیا تو آپ کی بیٹی یا بیٹے کا خاص طور پر جوڑا سیم لیول کا بھی ہو جائے تب بھی وہاں پر انگلیاں اٹھائیں گے. لہٰذا آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں. ماں اپنے بچے کو جو مرضی ہو جائے، آپ نے دنیا کے سارے کام کر لیا، آپ قربانی دے اپنے بچوں کے لیے، وہ ساری زندگی بھلا ہوگا. اللہ بھی خوش ہوتا ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور ہر طرح سے آپ اپنے بچے کے لیے وہ بیج بو کر جائیں گے کہ ساری زندگی آپ کو فائدہ ہوگا. اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلائیں. جو مرضی ہو جائے، آپ نے ڈبے کا دودھ نہیں پلانا ساری زندگی. چاہے آپ کو کوئی کہتا رہے، کچھ بھی کہتا رہے، یہ تمام فضول چیزیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آدھا اپنا دودھ پلا لے آدھا ڈبے کا. قطعاً آپ نے دودھ نہیں پلانا، صرف اپنا دودھ پلائیں. جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ دیکھیے گا آپ کے بچوں کی گروتھ بھی ہوگی.